بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اس نشست کو، سننے سنانے کو، اس پروگرام کو بے حد اللہ کریم قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں حضرت مولانا حمید اللہ صاحب صدیقی بھی تشریف فرما ہے، ان سے بھی انشاءاللہ ہم مستفید ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ دیکھیں سردیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، سردیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کریم سے ایک تو دعا بھی ہے، اللہ پاک آپ سب کو، ہم سب کو، پوری امت کو، پوری انسانیت کو ہر قسم کی وبا سے، بلا سے، وائرس سے، بیماری سے، مصیبت سے، مشکلات سے، حادثات سے، سانحات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ یورپ میں ایک نیا وائرس آنے والا ہے یا آ چکا ہے۔ بہرحال عجیب عجیب خبروں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اور آپ کو کیا غم ہے، ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اللہ کریم ہمارے مالک و خالق ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور یقین ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو مومن ہوگا اس کے دل کو اللہ کریم اطمینان عطا فرمائیں گے۔ وہ مطمئن ہوگا کہ میرے رب کا جو فیصلہ ہے، میرا رب جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا، اللہم خیر، بہتر خیر ہی ہوگا۔ تو بہرحال ایک تو اس حوالے سے دیکھیں دنیا دارالاسباب ہے، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، چھوٹے بڑے بوڑھے سب سے گزارش یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ سردیاں ہیں، سردیوں سے بچیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اپنا خیال رکھیں، گھر والوں کا، آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں سردیوں میں روزہ رکھنا بہت آسان ہے۔ میں خاص کر کے خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ جن خواتین کے روزے رہ گئے ہیں یا جن مرد حضرات کے بھی رمضان کے روزے رہ گئے ہیں، تو یہ بہترین ایام ہیں کہ آپ اپنے روزوں کو کمپلیٹ کر سکتی ہیں، کر سکتے ہیں۔ بہت مختصر روزہ ہو گیا، 6 بجے سے لے کے 4 بجے تک تقریباً جو ہے 10 گھنٹے کا روزہ، 11 گھنٹے کا روزہ، جہاں کہاں 17 گھنٹے کا ہوتا تھا رمضان میں۔ تو ایک تو یہ بھی گزارش ہے کہ رات بہت لمبی ہو گئی ہے، تھوڑا سا وقت رات میں اٹھ کے اللہ پاک کو راضی کر لیں، تھوڑا سا تہجد، تھوڑی سی نماز، تھوڑا سا ذکر، تھوڑے سے اذکار، تھوڑی سی دعا، مناجات۔ تو یہ اپرچونٹی ہے، کیا پتہ آپ کو اور مجھے کہ اگلا یہ موسم ہمیں میسر بھی آئے کہ نہ آئے۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ اس سال نہیں، پچھلے سال تھے، وائرس کی وجہ سے، ابھی ان کا وقت تھا، جانے کا وقت تھا، وہ چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، باقی رکھا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کی کرم ہے، احسان ہے، اللہ پاک کی عنایت ہے، اللہ پاک کی نوازش ہے۔ تو اس پر ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے سے بھرپور مستفید ہونا چاہیے، فائدہ، اور اس کو آخرت کی تیاری میں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کریم اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی مستقل کرتے رہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دعا کے حوالے سے بڑا پیارا شعر ہے، مجھے یاد آیا۔ علامہ اقبال صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا خطا کو چھوڑ کر، میں دنیا میں چل نہ سکا خطا کو چھوڑ کر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میں اپنی حسرتوں پہ حسرت میں ہوں اقبال، کہ رب سے ہر چیز مانگ لی رب کو چھوڑ کر، اللہ پاک سے ہر چیز ہم نے مانگ لی اللہ کو چھوڑ کر۔ تو بہرحال دعا جو ہے دیکھیں بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ امیجن کریں ناظرین، اگر یہ دعا کی نعمت ہمیں نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے سنائی، آپ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے تمام عبادتوں کا مغز ہے، لب لباب ہے۔ بہرحال آج جو دعا ہم نے پیش کی ہے اس کا ترجمہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ رب اعوذ بک
اس دعا سے پہلے قل بھی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیجئے، آپ یہ دعا کہیے، آپ یہ دعا سنا دیجئے، ربی اے میرے پروردگار۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کو رب کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ پاک کی شان ربوبیت، شفقت ربوبیت جوش مارتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے رب کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندہ جب رب کہتا ہے۔ اسکرین پہ آپ دعا دیکھ لیں ناظرین، ربی اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، آپ کی پروٹیکشن میں آنا چاہتا ہوں۔ کس بات سے پناہ بندہ چاہتا ہے؟ فرمایا کہ من ہمازات الشیاطین، یہ جو شیاطین ہیں، شیطان کی جمع شیاطین، یہ جو شیاطین ہے یا اللہ ان کی اکساہٹوں سے، ان کے وسوسوں سے، ان کے پھسلانے سے، ان کے بہلانے سے، وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأَعُوذُ بِكَ، اللہ میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں کس بات سے؟ ربی اے میرے پروردگار کہ ان یحضرون، وہ شیاطین میرے پاس آئیں، مجھے بہکائیں، مجھے دین سے دور کریں، مجھے راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کریں۔ ناظرین آپ اس دعا، ایک تو دعا کے الفاظ ہیں، میں نے بارہا عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اور وہ دعائیں جو اللہ پاک کی طرف سے الفاظ بتائے جا رہے ہوں، وہ اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دراصل اللہ پاک اس دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں مثال سے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے آپ نے روزانہ ایک ایپل کھانا ہے یا ایک گلاس دودھ پینا ہے۔ تو جب باپ بیٹے کو کچھ کھانے کو پینے کو کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ پرووائڈ بھی کرنے جا رہا ہے، وہ پرووائڈ بھی کرے گا، وہ دے گا۔ تو اللہ پاک جب کوئی دعا بتا رہے ہوتے ہیں بندے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دعا بھی کس کو کہا جا رہا ہے ناظرین؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ دعا کیجئے۔ حالانکہ دیکھیں نا انبیاء علیہ السلام خاص کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عظیم شان ہے کہ جن کے صدقے میں سب کی بخشش ہوگی، دنیا آخرت میں جتنی نعمتیں ملیں گی آپ کے صدقے میں ملیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے محبوب کو حکم دے کے اللہ پاک اپنے سارے بندوں کو، سارے مومنین مومنات کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں یہ جو قرآن مجید میں شیطان اور شیاطین کے جو الفاظ آئے ہیں ناظرین، 88 ٹائمز بتائے گئے ہیں، 88 مرتبہ شیاطین اور شیطان کا تذکرہ آیا ہے اور 11 مرتبہ ابلیس کا تذکرہ آیا۔ ابلیس شیطان کا ذاتی نام ہے۔ ابلیس کو لکھا ہے محققین نے کہ بلسن سے ماخوذ ہے، عربی کا جو ورڈ ہے بلس کے میں کہتے ہیں کا ترجمہ ہوتا ہے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا۔ شیطان جب راندہ درگاہ ہوا تو اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو گیا، تو اسی مناسبت سے اسے ابلیس کہا جاتا ہے، اس کا ذاتی نام۔ تو 11 مرتبہ ابلیس کا تذکرہ آیا ہے اور 88 مرتبہ شیاطین کا تذکرہ آیا۔ اور شیاطین کا یہاں جہاں تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ بتایا گیا ہے اور اس واقعے کو بار بار سنایا گیا ہے۔ اچھا انشاءاللہ میری بات میں جاری رکھوں گا، حضرت مولانا کو بھی میں درخواست کروں گا کہ حضرت بھی اس موضوع پر روشنی ڈالیں تاکہ ہم بھی حضرت سے بھی ہم لوگ مستفید ہوں۔ حضرت بہت اچھے عالم ہیں، خطیب ہیں، الحمدللہ یہاں ایک مسجد کے امام بھی ہیں، عرصے سے خطابت کا، امامت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرت سے حضرت السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکر۔ آپ حضرت جو دعا پیش کی ہے جی اسی دعا کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ حضرت مولانا صاحب نے جو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو دعائیں سکھاتے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے، وہ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ انسان عام طور پہ انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا کہ انسان اپنے طور پہ ایسی دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو ان پر کرم کرنے کے لیے، ان پر رحم کرنے کے لیے اس طرح کی دعائیں اللہ خود سکھاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ خود ایک دعا ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بتایا ہے کہ آپ نے کیسے اللہ سے مانگنا ہے۔
اللہ سے کیسے دعا کرنی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد انسان اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کے دنیا کے اندر سب سے بڑے دو دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس ہے اور ایک انسان کا شیطان ہے، اور ان دونوں کا مقابلہ کرنا جو ہے اس پر اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ شیطان بھی انسان کے ساتھ اللہ نے لگایا ہے اور نفس بھی انسان کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کا مقابلہ کرنا دنیا کے اندر ہر انسان کے اوپر یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرے گا انسان تو اللہ پاک کی طرف سے اس کو انعامات ملیں گے۔ تو یہ دعا جو سکھائی گئی ہے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ شیطان اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا ہے۔ اب شیطان جو ہے جیسے راندہ درگاہ ہوا ہے تو بیسک جو ہے یہ شیطان جو ہے یہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا۔ جب اللہ نے اس کو بھگا دیا تو اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، یعنی ہر طرف سے اولاد آدم کو۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اللہ پاک نے اس کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے تو کر، لیکن فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، بلڈ جو ہوتا ہے جس طریقے سے انسان کی باڈی کے اندر چلتا ہے، شیطان بھی انسان کی باڈی کے اندر اس طرح سرایت کرتا ہے۔ ہر انسان کے دل کے اوپر ایک فرشتہ بھی ہے جو نیکی کی رغبت دیتا ہے، اور ایک شیطان ہے جو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ رغبت دیتے انسان کو جو ہے وہ برائی کو اچھائی کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان وہ کرے، چونکہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے دربار سے دور کرے، اللہ کی رحمت سے دور کرے۔ جی جزاک اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، حضرت والا شیطان کے حوالے سے تفصیلات سنا رہے تھے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو شیطان ہے نا، اور شیطان کی جو شیطنت ہے یا اس کے جو شرور و فتن ہے، دیکھیں دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک دشمن وہ ہے ناظرین جو انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے دشمنوں کا تو علاج یہ ہے کہ انسان اس کا دفاع کرے۔ اب قربان جائیں آپ قرآن مجید کے اسلوب پر۔ ناظرین، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن بسا اوقات ایک واقعے کو بار بار بیان کرتا ہے، لیکن واقعے کے اسی حصے کو بیان کرتا ہے جس حصے سے انسان کی ہدایت وابستہ ہو۔ غیر ضروری باتیں بالکل قرآن نہیں کرے گا، آپ پورا قرآن کا مطالعہ کر جائیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ پاک نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے، اور شیطان کے تذکرے کرنے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو سیاق و سباق ہے ان آیات کا، ان سے پہلے جو آیت ہے، ان دو آیتوں سے پہلے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ دو قسم کے دشمن ہیں۔ تو ایک وہ دشمن ہے جو نظر آ رہا ہو تو اس کا دفاع آپ کیسے کریں گے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس طریقے سے دفاع کریں اپنا جو بہترین طریقہ دفاع ہے، یعنی دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے، دشمنوں کو گالیاں نہیں دینا ہے، مارنا نہیں ہے، کسی قسم کی زود و کوب نہیں کرنا ہے، بلکہ جو بہترین طریقہ ہے دفاع کا اس طریقے سے آپ دفاع کریں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دشمن کا تذکرہ کر دیا کہ وہ جو دشمن آپ کے ہیں جو نظر نہیں آتے، ویزیبل نہیں ہیں، شیاطین کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اس سے بچنے کا واحد علاج، سولوشن، کہ اللہ کی پناہ مانگو اس شیطان سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی شرور سے، اس کے فتن سے، اور اس کی بہکاوے سے۔ ایک ہی علاج اس کا، دوسرا آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، آپ شیطان کو زود و کوب نہیں کر سکتے، بھگانا، ایک ہی علاج ہے کہ اللہ پاک کی پناہ میں آپ آ جائیں۔ تو میں ابھی انشاءاللہ اس حوالے سے مزید عرض کروں گا، پہلے حضرت سے ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے۔ جی حضرت۔ جی، تو جیسے کہ ماشاءاللہ مولانا صاحب نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ
انسان کا وہ دشمن ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی پناہ جو ہے اس سے پناہ اللہ پاک ہی دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ پاک سے رجوع کرنا ہے، اور وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو اب ملائکہ جو ہیں، ملائکہ فرشتے جو ہے، ان کے ساتھ نہ نفس ہے نہ شیطان ہے، اس لیے وہ ساری زندگی اللہ کی عبادت کریں گے، ان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور مسلمان کو تب ملے گا کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے گا اور نفس کا مقابلہ کرے گا۔ اب مقابلہ کیسے کرنا ہے کہ نفس اور شیطان جس چیز کی ترغیب دیتا ہے اس کو نہیں ماننا، اور دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب کہ خواہش انسان کی الگ چیز ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم الگ چیز ہے۔ یعنی دل کے اندر جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اللہ رسول کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، وہ خواہش نہیں ہے۔ اب خواہش پیدا ہو تو انسان دیکھے کہ میری شریعت اس کی مجھے اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خواہش شیطان پیدا کرتا ہے، تو ہم کو خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا، ہم کو اس چیز کے پیچھے نہیں پڑنا کہ میرے دل میں کیا ہے، میرا دل کیا چاہتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہمارے دل میں کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، سمجھو کہ شیطان جو ہے ہمیں ورغلا رہا ہے، شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اب شیطان سے بچاؤ کے لیے جو ہے جس طریقے سے حضرت نے یہ دعا بتائی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور ان دعاؤں کا جو شیطان سے بچاؤ کے لیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ جی بہت شکریہ حضرت، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ شیطان جو ہے نا کیا ہے، اس کی طاقت کی نوعیت کیا ہے۔ بس اوقات ہمارے یہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، شیطان شیطان۔ یقین جانیں قرآن نے شیطان جو تعارف کرایا ہے، اچھا کالس بھی آن ہیں، آپ چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے جو شیطان کا تعارف کرایا، فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، میرے بندوں یہ شیطان کا جو مکر ہے، جو قید ہے، جو اس کی طاقت ہے، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اس لیے بہت زیادہ خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ جی اب میرا کیا ہوگا۔ شیطان اکثر و بیشتر دیکھیں شیطانی حوالے سے جو سفلی عاملین ہوتے ہیں، اب لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، جی آپ نے بہت بڑا شیطان ہے، اور یہ جادو ہے، اور یہ جن ہے، اور یہ ہے اور وہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کے یقین جانیں کہ ایسے لوگوں کے اس میں ہم نے چکر میں بالکل نہیں آنا ہے۔ شیطان سے بچنے کا واحد علاج اللہ پاک سے قریب ہو جانا ہے، قرآن کریم کی تلاوت۔ اس لیے قرآن نے شیطان کے حوالے سے کئی بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا زور ہرگز نہیں چلے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ انہ لیس لہ سلطان، ہاں زور کس پہ چلے گا، انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین ہم بہ مشرکون، ان بندوں پر زور چلے گا، ان لوگوں پر تیرا زور چلے گا، کون؟ جو تجھے دوست بنا رکھا ہے جنہوں نے، اور جو اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مشرک نہیں ہیں، شیطان کے پیروکار نہیں ہیں، شیطان کے اس کے مطابق چل نہیں رہے ہیں، تو شیطان آپ سے، یعنی شیطان سے بچنے کا واحد علاج کہ اللہ پاک سے آدمی قریب ہو جائے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ پاک سے قریب ہوں گے آپ شیطان سے دور ہوں گے، اور جتنا زیادہ ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے شیطان سے قریب ہوں گے۔ تو آپ قربان جائیے اللہ پاک کی شان قریبی پر کہ اللہ پاک نے ایک ایک بات ہمیں بتائی ہے کہ شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب دیکھیں ہمیں دن شب و روز کے جو معمولات بتائے گئے ہیں ناظرین، اگر ان معمولات پہ آپ غور کریں تو ہمیں ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو دعائیں مسنون دعائیں ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 مرتبہ آل ٹوگیدر پڑھ لیا آپ نے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب بندہ مصلی پہ بیٹھ کے یہ تسبیح پڑھتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے،
اے اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ناظرین فرشتے، کون دعا کر رہا ہے؟ کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں فرشتے دعا کر رہے ہوں گے، ان کی قبولیت میں کیا شک رہ جائے۔ ہمارے سے ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ امام صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میری بہن، اللہ پاک کا بہت کرم احسان ہے۔ امام صاحب میں نے پوچھنا تھا، جب آپ کا اپنا والدین یا والد میں سے کوئی وفات پا دیتا ہے جی تو کہتے ہیں کہ 40 دن تک روحیں گھر میں آتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ انتقال کے بعد نا؟ جی 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 بتاتا ہوں ابھی۔ روحیں گھر میں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روحیں 40ویں تک گھر میں رہتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں۔ اور ایک اور چیز آپ مجھے بتا دیں، اگر کسی کو اپنے والدین کو کسی کو خواب میں دیکھنا ہو تو وہ کیا پڑھے؟ خواب میں دیکھیں تو؟ اگر وہ خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا پڑھے؟ اچھا خواب میں دیکھنا ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں اس معاملے میں عرض کر دوں کہ یہ بھی جو ہے انہی لوگوں کا شخصانہ ہوتا ہے جو لوگ اس قسم کی حرکت کر کے اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل دکانداری کا بہت مسئلہ ماشاءاللہ پھیلا ہوا ہے، بہت پھیلا ہوا۔ ہمارے یہاں آپ جائیں، ہمارے ملکوں میں آپ یقین آپ کریں کہ یعنی یقین نہیں آتا کہ اللہ ہم لوگ دوبارہ دور جاہلیت میں چلے گئے ہیں۔ یہ جس دور میں ہم آپ رہ رہے ہیں، ریئلی از اٹ ناٹ ٹائم آف جاہلیہ؟ ایسی حرکتیں، ایسی سرکاریں بنی ہوئی ہیں، آپ یقین کریں کہ آپ جائیں اور دیکھیں تو دل کرتا ہے کہ سر آدمی اپنا دھنے اور سر دیوار پر مارے۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک، اللہ اکبر، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کو، ایک فرقہ ہے ہمارے ملک میں، وہ آدم علیہ السلام کو وہ بندہ گالی دے رہا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہنے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ آدم علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہے، غلیظ گالیاں دے رہا ہے اور سامنے۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ابھی میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن کیسے مولانا اللہ پاک کا صاحب؟ بہت آپ پچھلے دنوں شاید آپ کا پروگرام نہیں آ رہا تھا، میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے۔ بہت شکریہ میری مجھے بہن۔ منہ پہ تعریف کرنے والی بات ہوگی، لیکن مجھے بس آپ کی بات میں بہت رعب ہے۔ دیکھیں دین کی بات میں رعب ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے آپ کی بات میں ویسا رعب ہے، دل پہ اثر کرتی ہے آپ کی بات۔ جزاکم اللہ۔ میرا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کافی دنوں سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی۔ تو زکوٰۃ ایسے کہ ایسا زیور کہ جو گروی رکھ کے اس پر قرض لیا ہوا ہو اور 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس پہ، تو کیا اس زیور پہ زکوٰۃ ہوگی، دینی ہوگی یا نہیں؟ تو مجھے اس بارے میں گائیڈ کر دیں پلیز۔ اچھا گروی آپ نے رکھا ہوا ہے؟ جی گروی رکھ کے اس پر قرض لیا ہوا ہے۔ اچھا اس پر قرض لیا، تو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پر۔ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں میں۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے یعنی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم پر واللہ کہہ رہا ہوں کہ آسمان سے اگر پتھر کی بارش نہیں ہو رہی، ہم پر آگ کی بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین نہیں پھٹ رہی ہے، آسمان نہیں پھٹ رہا ہے، اللہ کا غضب نازل نہیں ہو رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی شان کریمی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ورنہ ہم نے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چاہی۔ ایسی سرکاریں ہمیں عرض کیا نا ابھی، سرکاریں، نوری سرکار دھمال ہو رہا ہے مزار کے اوپر، ننگی سرکار۔ آپ یقین کریں کہ یعنی ایک شریف آدمی اگر وہاں جائے تو بے ہوش ہو جائے، یا اللہ یہ اسلام کے نام پہ یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہمارے یہاں۔ ایک جگہ دکھا رہے تھے کہ وہ بندے دھمال کر رہے، ناچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عشق ہے، عشق ہے، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ اللہ پاک سے عشق کرنے والے سب سے بڑی جماعت تو صحابہ اکرام کی تھی، انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ کیا انبیاء علیہ السلام نے اس طریقے سے عشق کا اظہار کیا؟ صحابہ اکرام نے عشق کا اس طریقے سے اظہار کیا؟ تابعین، طب تابعین، علماء دین، علماء امت نے اس طریقے سے عشق کا اظہار کیا، ناچ کے، گا کے، ننگے ہو کے؟ یہ اسلام ہے؟ ملنگا سرکار، ننگے بیٹھے ہوئے لوگ۔ تو مختصر سے بریک کے لیے جانا ناظرین، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمازات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو، پروگرام کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ دعا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 96 ہے، اور یہ دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلی آیت بھی میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں ان دشمنوں کا تذکرہ تھا جو نظر آتے ہیں، اور ان دو آیتوں میں جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں ان دشمنوں سے بچنے کا تذکرہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری مولانا صاحب، آپ کا پروگرام باقاعدگی سے سنتی ہوں، بہت شکریہ، آپ کا طرز بیان اللہ آپ کو بہت بہت ہی اچھا برکتیں ہے عطا فرمائے۔ اور دلوں پر اثر کرتا ہی جاتا ہے اور تاثیر چھوڑتا ہی جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم۔ جی، میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا یا سوچا تھا کہ کچھ پیسے مسجد کی تعمیر میں دے دوں جتنی مجھے توفیق ہے، اور دوسری طرف میری ایک بہن ہے جس کے ہسبینڈ بیمار ہیں، جاب بھی نہیں کرتے، مالی پریشانیوں میں بہت گرے ہوئے ہیں، تو کیا افضل ہے کہ میں یہ رقم یا جتنی توفیق ہے اپنی بہن کو دوں یا مسجد کی تعمیر میں کرواؤں؟ سوری، کون سی رقم ہے میری بہن؟ سمجھ نہیں پایا میں۔ جی، میں نے سوچا تھا کہ کچھ پیسے مسجد کی تعمیر میں دے دوں۔ اچھا۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ میری ایک بہن ہے، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہسبینڈ بہت بیمار ہیں اور مالی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، تو کیا افضل ہے کہ میں پیسے جو اپنی بہن کو دے دوں یا پھر میں مسجد میں کچھ تعمیر کے لیے حصہ ڈال دوں؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اچھا، پہلا سوال میری بہن نے کیا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں، یا انہوں نے، میری بہن نے سنا ہوا ہے کہ 40 دن روحیں آتی ہیں گھروں میں۔ دیکھیں، قرآن کریم کے مطابق جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد یا تو اس کی روح علیین میں جاتی ہے یا سجین میں جاتی ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اب واللہ علم لوگوں نے یہ باتیں کہاں سے گڑھ لی ہیں، یا گڑھنے والوں نے کہاں سے گڑھ کے سنا۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، میں سچی بات بتاؤں، بہت سچی بات ہے، بہت کڑوی ہے، بہت سچی ہے۔ اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا، اس قسم کی باتیں کر کے اپنی دکانداری چلاتے ہیں۔ اب اس قسم کی بات کریں کہ 40 دن روحیں آتی ہیں تو وہ کہیں گے جی پھر ایسا کرو کہ 40 دن دیگ پکاؤ، دیگ ہمیں کھلاؤ، پلاؤ بناؤ، بریانی بناؤ، مجلس رکھو ہر روز تاکہ ہمارا کام چلتا رہے، ہمیں دچھنا بھی ملتا رہے، نذرانے ملتے رہیں، پاکٹ گرم ہوتی رہے، لفافے ملتے رہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب نہیں کہیں گے تو کیسے ہوگا؟ روح آتی ہے، اب یہ بھی آدمی نہیں کہہ سکتے کہ دکھائیے، بھائی روح کو دکھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی الو بنانے کا یہ کام صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ علم کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لاجک والا دور ہے، لاجک عقل استعمال، معقولات کا دور ہے، عقلیات کا دور ہے۔ اس دور میں بھی اس قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور کمال کی باتیں کرنے والوں کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، سننے والے جو مان لیتے ہیں اس پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں، ان کے پیرو بن جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں، فالوورز بن جاتے ہیں، ان پر زیادہ افسوس ہے، ان پر زیادہ افسوس آتا ہے۔ تو میری بہن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل روح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح علیین، اللہ کرے ہم سب کی روح علیین میں جائے، ان الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی جو روحیں نکلتی ہیں باڈی سے وہ سیدھی علیین میں جاتی ہیں۔ علیین جنت کا مقام۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي سِجِّينَ، اور جو فاجر و فاسق لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ سیدھے سجین میں جاتی۔ تو یہ دو آپشن قرآن نے بتلایا، روحوں کا آنا، روحوں کا گھومنا۔ بھئی اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے کر، لیکن اس قسم کا کوئی ثبوت اس بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ٹھیک ہے، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، بڑے پیار سے۔ ایسے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے پیار سے ان کو آپ سمجھائیں کہ بھائی اس قسم کی بات کر کے کیوں آپ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمارا دین بہت مہذب ہے، بہت لاجیکل ہے ہمارا دین۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جس بات کو آپ لاجیکل ثابت نہ کر سکو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین تو پورا کا پورا دین فطرت ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ والدین، دیکھیں والدین کو دیکھنے کا جہاں تک مسئلہ ہے،
حدیث میں اس کا تذکرہ تو ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے درود شریف کی مخصوص قسمیں بتائی گئی ہیں، مخصوص انداز میں پڑھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے، خاص کر کے شب جمعہ میں۔ اس دن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں 5 درود شریف پڑھا کرتا تھا شب جمعے کو، تو اللہ پاک نے اس پر میری مغفرت فرما دی۔ کاش کہ وہ ہمیں یاد ہو جائے، میں پڑھتا ہوں، آپ لکھ لیں یا کہیں اللہ کرے آپ ریکارڈنگ سنیں۔ تو وہ درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو علم کے پہاڑ، علم کے سمندر، اور کیا قوت حافظہ تھا ان کا نام آ گیا تو میں بتاتا چلوں کیا حافظہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے استاد وکی ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک سبق دیا، یاد کر کے آؤ۔ عموماً سبق جو ملتا ہے نا نیکسٹ ڈے کے لیے ملتا ہے کہ اگلے دن، کہتے ہیں 10 منٹ میں وہ یاد کر کے انہوں نے استاد جی کو سنا دیا۔ پھر ایک سبق استاد جی نے دے دیا کہ جاؤ، پھر 10 منٹ کے بعد گیا، انہوں نے پھر سنا دیا، حتیٰ کہ پوری کتاب یاد کر کے دوسرے دن سنا دی انہوں نے اپنے استاد محترم امام وکی کو۔ اور یہ امام شافعی ہیں، کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ اس قدر عظیم الشان قوت حافظہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں نے شکایت کی اپنے استاد جی سے کہ استاد جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، مجھے علاج بتائیے نا۔ استاد جی نے علاج بتلایا کہ شافعی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، فاوصانی الی ترک المعاصی۔ ناظرین امیجن کریں، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا نام لے کے عقیدت سے دل میں فوارے پھوٹتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے، سچے لوگ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کالر جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی میری بہن۔ جی میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی جو مسئلہ کیا ہے کہ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہم کو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں نے کل پرسوں ایک مولوی کا پروگرام سن رہی تھی، پتہ نہیں آپ شاید جانتے ہو نہیں جانتے ہو، میں اکثر مجھے رات کو نیند نہیں آتی تو میں سنتے رہتی ہوتی ہوں۔ تو اس میں یہ وہ بول رہے تھے کہ جب آپ دعا کریں تو آپ خود اللہ سے مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل نہ کریں۔ میں اس میں ہمیشہ جب دعا مانگتے ہیں تو نام آ ہی جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں کئی مولوی کچھ بولتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں۔ اور ایک دن وہ چینل میں دیکھ رہی تھی مدنی والا، تو وہ بچوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اکثر میں وہ دیکھتی ہوتی ہوں، تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ چار سنت پڑھتے ہیں تو 2 سنت پہلے والے پڑھ کے مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھو، 2 سنت پڑھ کے تو اتحیت پڑھ کے اٹھ کے تو صرف الحمد شریف پڑھ کے تو دعا کر لیا کرے، الحمد شریف پڑھا کرو۔ اور یہ میں نے اکثر مولویوں سے بھی سنتی ہوں۔ میری بہن سوال بتائیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہی سوال ہے کہ مولویوں کا یہ مثلاً کہ اس طرح کا میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ نماز لمبی کر کے پڑھتے تھے، تو خالی الحمدللہ پڑھ کے اٹھنا یہ صحیح ہے یا آخری 2 رکعتوں میں؟ جی بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور کون ہے؟ اچھا جو میری بہن نے سوال کیا تھا نا خواب میں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ آپ درود شریف کی کثرت کریں تو اللہ کریم جو ہے اس کی برکت سے آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اچھا اس کے بعد دوسرا سوال میری بہن نے پوچھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے زیور کو گروی کہیں رکھا ہوا ہے اور گروی رکھ کر انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جو چیز آپ کی ملکیت میں ہے اس پر تو چاہے وہ آپ کے پاس ہو فزیکلی یا نہ ہو، لیکن آپ کی ملکیت ہے نا، وہ ملکیت آپ کی ہے، آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے کہیں اور پھر آپ نے قرض لیا ہے۔ اب یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ نے قرض لیا ہے وہ کتنا ہے، اگر قرض کی رقم مائنس کرنے کے بعد ایکچول جو زیور کی قیمت ہے مائنس کرنے کے بعد اتنا وہ بنتا ہے کہ 7.5 تولہ اگر سونا بنتا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے،
لیکن اگر اس میں مرج ہو جاتا ہے جتنا آپ نے جتنی کی قیمت ہے، جس قیمت کا وہ زیور ہے، جیولری ہے جو آپ نے گروی رکھا ہے اور جو آپ نے قرض لیا ہے، دونوں اگر برابر ہے تو پھر آپ پر ظاہر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ آپ کے قرض آپ کے اوپر ہے، تو ان دونوں میں آپ دیکھیں گے کتنا دونوں میں ڈفرینس سے فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسہ ہے تو میں نے سوچا تھا کہ مسجد میں دے دوں، تو ساتھ میں میری بہن بڑی ضرورت مند ہے۔ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر، اگر آپ نے نیت کر لی ہے اور آپ نے کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے مسجد کے حوالے سے تب تو دیگر مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا آپ نے کسی مسجد والوں سے کسی مسجد کو دینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بہن کو دینا زیادہ ضروری ہے، چونکہ وہ آپ کی بہن ہے اور رشتہ داروں کا حق ہے اور ڈبل ثواب ملتا ہے رشتہ داروں کو دینے سے، ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہوتی ہے اور دوسرے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے، الا یہ کہ آپ نے مسجد والوں سے کوئی کمٹمنٹ وعدہ نہ کر لیا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ حیا اور ایمان، یقیناً آپ نے صحیح فرمایا، حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے جب حیا رخصت ہوتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ حیا اتنی عظیم نعمت ہے، اگر کسی شخص کی زندگی سے حیا رخصت ہو جائے تو گویا اس کا دین بھی رخصت ہو جاتا ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم حیا ہی نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ دیکھیں دنیا میں نا بہت سی گناہوں سے، بہت سی باتوں سے ہم کیوں بچتے ہیں؟ ہم کرتے بھی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے والدین نہ دیکھ لیں، اساتذہ نہ دیکھ لیں، بڑے بھائی نہ دیکھ لیں، میری بہنیں نہ دیکھ لیں، میرے رشتہ دار نہ دیکھ لیں۔ کیوں؟ یہ حیا ہمیں روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ تو حیا جو ہے ہر حال میں حیا کے برکات ہیں، اور حیا تو میں نے ابھی آپ نے بھی فرمایا اور میں بھی عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ حیا والے کام کریں، بے حیائی سے، بے شرمی سے، ان چیزوں سے بچیں، ایسے اسباب بھی اختیار نہ کریں جن سے بے حیائی اور بے شرمی جو ہے نا، آج دیکھیں دنیا میں کھیل کے نام پہ، فیشن کے نام پہ ایسے ایسے کپڑے، میں اس دن دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے بھیجا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہمارے یہاں خواتین اب جو کپڑے پہننے لگی ہیں کہ شلوار جو ہے نا ٹخنوں پر، یعنی مردوں کو یہ حکم تھا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں دیکھا تو اللہ اکبر پریشان ہو گیا، یعنی ٹخنوں کے اوپر ان کی شلوار ہے، یہ پنڈلی جسے کہتے ہیں، مردوں کے لیے سنت ہے نا، یہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ اپنے ٹراؤزر کو، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور سنت یہ ہے کہ آپ اور اوپر ہو تو پنڈلی کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی کے اوپر رکھیں۔ اب یہ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے، خواتین جو ہے اپنی شلواریں ٹخنے نہیں اور اوپر پنڈلی پر، یعنی حیا کی دھجیاں ہم نے اڑا دی، بے شرمی، بے حیائی اتنی عام ہوتی چلی جا رہی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ساتھ میں نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، تسبیح بھی ہے۔ میرے ساتھ کہتے تھے کہ دیکھو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہول والا کوئی تھیلا تم نے لیا ہوا، نیچے ہول ہے اس کے، نیکی تم کر رہے ہو، ساری نیکیاں نیچے سے بہتی چلی، گرتی چلی جا رہی، بالکل ایسا آپ کسی روم میں بیٹھے ہو، اے سی بھی آپ چلا رہے ہوں، ساتھ میں آپ نے ونڈو بھی سارے کھول رکھے ہوں، ڈور کھولے ہوں، تو اے سی کام نہیں کرے گا۔ یہی حال ہماری نیکیوں کا ہے، اس لیے قرآن نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آئے گا، نیکی کرے گا نہیں، نیکی لے کر ہم جب جائیں گے نا، جب بچا کے رکھیں گے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ساتھ میں، بے حیائی بے شرمی بھی، تو اللہ معاف کرے ہماری جو صورتحال، اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ حضرت اس حیا کے حوالے سے ہماری بہن نے پوچھا تھا، آج کل جو صورتحال ہے بے حیائی اور بے شرمی کے حوالے سے ہماری اچھے اچھے گھرانوں میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا، حدیث میں فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، حیا رخصت ہو جائے پھر جو چاہو کرو۔ شرم و حیا جو ہے اس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ فرمایا کہ واصدقہم حیاء عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حیادار تھے، باقی سب صحابہ کے اندر یہ صفات تھی، لیکن سب سے زیادہ جس انسان کے اندر تھی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج کل کے دور کے اندر تو اللہ معاف کرے کہ وہ حال ہے کہ جو حدیث میں آتا تھا کہ مفہوم اس طرح کہ قیامت کے قریب عورتیں ہوں گی، وہ ایسا لباس پہنیں گی، لباس پہنا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی، ان کی باڈی پوری نظر آئے گی۔ آج کل وہ ہے کہ لباس بھی ایسا ہے کہ جس سے ان کی باڈی بالکل نظر آتی ہے، وہ پردہ، وہ سطر، وہ حجاب، وہ سارا چیز ختم ہو گئی ہے۔
تو اس چیز سے اگر ظاہری بات ہے حیا، شرم و حیا اور ایمان دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے. جیسے آپ نے فرمایا نا، جس طریقے سے انسان نیکی کر رہا ہے اور نیکی سنبھال نہیں رہا، اوپر سے جیسے کوئی برتن وہ پھٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اوپر سے کوئی چیز ڈال رہا ہے، نیچے گر رہی ہے. تو قرآن پاک میں یہی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیکی کرے گا، کرنا نہیں، جو نیکی سنبھال کر وہاں تک لے کر آئے گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا. اس پر ایک کے بدلے میں 10 اللہ پاک دیں گے. اور یہیں پر ختم کر دے گا تو پھر تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرم و حیا کا بھی خیال رکھیں اور لباس بھی وہ اختیار کریں جس میں ہمارا پورا پردہ ہو، ہمارا پورا جو ہے پوری حیا ہماری باقی رہے. اور بے حیائی کی چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بے حیائی سے بچائیں گے تو ایمان ہمارا سلامت رہے گا، بے حیائی سے نہیں بچائیں گے تو ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، سب کو جو ہے وہ فیشن سے دور ہٹ کر اپنی شرم و حیا کو باقی رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اچھا، اگلا سوال تھا، میری بہن نے پوچھا تھا، کافی کنفیوز بھی تھی بیچاری، اور یقیناً ان کا یہ شکوہ بالکل صحیح تھا. میری بہن، بالکل بجا آپ کا شکوہ ہے کہ آپ کیا کریں. مولوی حضرات جو ہے نا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کسی چینل. تو دیکھیں، اسلام نے دین فطرت ہے. یہ اسلام صرف مسائل نہیں بیان کرتا، مسائل کا حل بھی بتاتا ہے. ہر چیز کا حل ہے. اب دیکھیں نا، ہم بلڈر گھر میں لاتے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، اور اگر کبھی بلڈر خراب کر کے چلا جائے کام، تو ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ہم جو ہے نا یہ کہیں کہ اب ہم نے بلڈر کو نہیں بلانا، خود ہی کام کرنا سارا. نہیں، دنیا بھر کے فیلڈ کے اندر ایسی ہوتا ہے. آپ نے سولیسیٹر رکھا، آپ کو سولیسیٹر سے فائدہ نہیں ہو بلکہ نقصان ہو گیا، آپ کا کیس جو ہے نہیں لڑ، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا ڈھونڈتے ہیں. ہر چیز کا سولوشن ہے. اب یہ چینل والے کوئی بھی ہوں، کہیں سے بھی آپ کوئی بات سنتی ہیں، اللہ پاک نے اسی لیے دیکھیں علم دین کا ہر مرد، اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اتنا علم دین ہر مرد و عورت پر فرض قرار دیا گیا. ضروری علم دین جس سے آپ اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں، آپ کو پتہ ہو کہ توحید کی باؤنڈری کیا ہے، رسالت کی باؤنڈری کیا ہے، شرک کہاں سے شروع کہاں ختم ہوتا ہے، بدعات کسے کہتے ہیں، خرافات کسے کہتے ہیں، سنت کی اتنا نالج. نماز پڑھتی ہیں، نماز فرض ہے تو نماز کے فرائض جاننا فرض ہے، زکوٰۃ کے فرائض کا جاننا فرض ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں. میں تو ایسے موقع پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے موقع پر اللہ پاک سے ایک دعا کیا کریں. وہ دعا یہ کہ یا اللہ، میں نہیں سمجھ پاتی کہ کون حق ہے کون باطل ہے. یا اللہ، جو حق والے لوگ ہیں ان کی اہمیت میرے دل میں اتار دیں، ان کے پیچھے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا روزانہ کیا کریں. اللہ کے نبی نے دعا بھی بتائی ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ، حق کو حق کی شکل میں ہمیں دکھا دے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کی شکل میں ہمیں دکھا. آج مکس اپ ہوا ہے نا، باطل والے حق کا لبادہ پہن کے، لباس پہن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور عام لوگ بیچارے نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو یہ ہماری ذمہ، ایک تو دعا بھی کریں، ساتھ میں کوشش بھی کریں. آنکھ بند کر کے کسی کی بات کو نہ مانیں. آپ دیکھیں کہ بات جو کہی، جیسے نعتیں آج کل ایسی نعتیں سنائی جاتی ہیں کہ اس میں شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. ہم سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا شرک کہہ رہا ہے، کہنے والا شرک کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. اب ایک نعت کے ایک الفاظ ہیں کہ دینے والا کون ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا دیتا ہمارا نبی. آپ دیکھیں اس میں اللہ کی شان کو نبی کے ساتھ ملا دیا گیا. دینے والی ذات تو اللہ کی ذات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام فرشتے اللہ کے سامنے سب مجبور ہیں، سب بے بس ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں. لا الا باذنی بار بار کہا گیا، لیکن ہم ایسی نعتوں کو سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے. تو ہماری ذمہ داری ہے میری بہن. آپ کوئی بھی چینل آپ دیکھ رہی ہیں، کوئی بات اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جو طریقے بتا دیے ہیں کہ آپ فرض نماز پڑھ رہی ہیں یا سنت میں ہر رکعت میں سورت بھی ملائیں گی اور سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے. فرائض کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر آپ سورت بھی ملائیں گی، آخری 1-2 رکعت کے اندر جیسے مغرب میں آخری رکعت میں سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں. جو 2 طریقہ بتا دیا گیا بس وہی. اپنی طرف سے ان طریقوں کے اندر ترمیم کرنا، تبدیل کرنا، تغیر کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے.
گناہ کبیرہ. اب دیکھیں شیطان کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ شیطان نے کیا گناہ کیا تھا. آپ نے کبھی غور کیا شیطان کا گناہ کیا تھا؟ شیطان نے شرک بھی نہیں کیا، قتل بھی نہیں کیا، زنا بھی نہیں کیا، شراب نہیں پی، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں نا نہیں کیا. شیطان کا گناہ کیا تھا؟ اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کی تعمیل. ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر من. آپ غور کریں کہ شیطان کو جو راندہ درگاہ کیا گیا، مردود قرار دیا، کیوں؟ اللہ کے حکم کا انکار کیا، سجدے کا انکار کیا. معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ صرف شرک ہی ایسا گناہ نہیں ہے جو ناقابل معافی ہے، جو کہ آدمی اگر توبہ نہ کرے تو اس کی بخشش نہ ہوگی، بلکہ ہر وہ حکم جو اللہ پاک کا حکم ہو انسان انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا یہ اللہ کو. اس میں نماز بھی شامل ہے. نماز کی قدرت کے باوجود نماز کا نہ پڑھنا یہ زبان سے نہیں، حال سے انکار ہے. میں نماز نہیں پڑھتا، زبان سے نہیں کہہ رہا ایک بندہ، اپنے ایٹیچیوڈ سے کہہ رہا میں نماز نہیں پڑھتا. فجر نہ پڑھنے والے لوگ قدرت کے باوجود، استطاعت کے باوجود اٹھ سکتے ہیں. اتنی لمبی رات آج کل ہو رہی ہے، کیا ایکسکیوز آج؟ آپ اگر 12 بجے بھی سوتے ہیں ناظرین تو آپ 6 ساڑھے 6 بجے 6 گھنٹہ بہت بھرپور انداز میں سو کے اٹھ سکتے ہیں. تو قدرت کے باوجود نماز کا نہ پڑھنا یہ نماز کا انکار ہے. قدرت ہے، استطاعت. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان نے اللہ پاک کے حکم کا انکار کیا کہ اللہ کا. اسے علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کے اندر 3 عین جمع تھے، چوتھا عین نہیں تھا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، عین سے عالم، بہت بڑا عالم، معلم الملائکہ کہا گیا، فرشتوں کو ٹیچ کرتا تھا. اس قدر اللہ نے علم عطا فرمایا تھا. شیطان بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار. کوئی چپا زمین کا اس نے نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہوں، اتنا بڑا عبادت گزار تھا. شیطان بہت بڑا عارف بھی تھا. کیا مطلب؟ اللہ پاک کی معرفت رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عین غضب کی حالت میں دعا مانگ لی. کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میرے پروردگار اے میرے رب آپ مجھے مہلت دے دیجئے قیامت تا قیامت قائم ہونے تک. اللہ نے فرمایا کہ جا تجھے میں نے اجازت دے دی. تو 3 عین جمع تھیں شیطان میں. چوتھا عین نہیں تھا، وہ یہ تھا عاشق کا عین نہیں تھا، اللہ پاک کا عاشق نہیں تھا. کیونکہ جب عشق ہوتا ہے نا تو جہاں عشق ہوگا وہاں سوال جواب نہیں ہوتا، وہاں مقابلہ نہیں ہوتا، وہاں بحث و مباحثہ نہیں ہوتا. آج ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں میاں بیوی کے جو رشتے کمزور پڑتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ عشق نہیں ہوتا ہے. اور جہاں عشق نہیں ہوگا وہاں کمپٹیشن ہوگا. میں کیوں، آپ معافی مانگیں، میں کیوں مانگوں، آپ پہلے کریں، میں کیوں آپ کیوں نہیں. تو وہ جہاں عشق نہیں ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر آپ پہلے آپ کے چکر. اور جہاں عشق ہوگا وہاں سر تسلیم خم ہوتا، بندہ کہتا نہیں پہلے میں پہل کروں گا معافی مانگنے میں. آج کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ایک سوری کے چکر میں، انا کے چکر میں. رشتے ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، بچے بیچارے پریشان ہیں، محبتوں سے محروم ہو رہے ہیں، والدین کے شفقت سے محروم، میاں بیوی کے چپقلش کی وجہ سے. تھوڑی بات پر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں گھر والے اس میں مزید پیٹرول کا کام کرتے ہیں. مائیں گھر توڑ رہی ہوتی ہیں بسا اوقات. اللہ کا واسطہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا وہ آپ کا شوہر ہے، آپ نبھانا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو. گھر کا توڑنا اچھی بات نہیں ہے. کتنی ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں. مجھے کالیں آتی ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں مسائل، دل روتا ہے خدا کی قسم. بچے بیچارے محروم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میری بہن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ جب چینل دیکھیں تو اللہ کریم سے ایک تو دعا بھی کریں کہ یا اللہ حق والا راستہ عطا فرما، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اور ایسے لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں ان کو آپ نہ سنا کریں، اس پر غور کیا کریں. آپ اللہ سے دعا بھی مانگیں اور صحیح بات صحیح لوگوں سے، صحیح علماء سے سنیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ناظرین انشاءاللہ پھر اگلے وینسڈے کو ایک نئی دعا کے ساتھ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.